ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ یورپ میں نہانا کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ کیسر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہاردہم کے پاس بھیجے گئے۔ نمائندے نے کہا کہ فرانس کے بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام مونٹیا سبام تھا، جو بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ کیسر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر کرتا۔ چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بتائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کرے گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے۔ اسی دوران وہ مر گئی۔ یہ ان کی عوام کے نہیں، بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو کفر قرار دے کر لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ پھر ہمیں ان کے بادشاہوں جیسے حکمران ملے تو حال دیکھیں۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھیں۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ ایڈن یورپیوں سے لڑتے ہوئے گلاب کے پھول اپنی نتنوں میں ٹھونس دیتے تھے، کیونکہ یورپیوں کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوا کرتی تھی۔ فرانسیسی مورخ دریبار کہتا ہے کہ ہم یورپ والے مسلمانوں کے مکروز ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے دھڑنگے ہوتے تھے، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے۔